اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت سے ولایت تک آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر کس طرح علم حاصل کیا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ آپ ابتدا میں ملک کے بادشاہ تھے اور آپ کی ابتدائی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ دین سے غافل اور زہد و تقوی سے دور زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ کو آپ کی اس حالت پر رحم آیا۔ اللہ نے توبہ کے اسباب پیدا کر کے آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ توبہ کا سبب ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے اور اپنے لشکر سے جدا ہو گئے۔ ایک غیبی آواز آئی، کیا تو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا یا اس کا تجھے حکم دیا گیا؟ یہ آواز سننی تھی کہ دل کی کایا پلٹ گئی اور اللہ کے حضور توبہ کی اور امور مملکت سے ہاتھ کھینچ لیے اور زہد اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی۔ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کیا اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ پھر توبہ کر لینے کے بعد اپنے ہاتھ کی حلال کمائی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ آپ کے معاملات واضح اور کرامات مشہور ہیں اور آپ تصوف کے حقائق میں آپ کے عجیب کلمات اور نفیس لطائف موجود ہیں۔ بعض نے زندگی کے تبدیل ہونے کا سبب یہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون یہ فرشتے تھے جو اللہ کی رحمت سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت کے شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کرتی ہے۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلند ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے صحرا میں اللہ کی یاد اور نعرہ اشکانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نیشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسیانہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم و طریقت کی کنجی ہیں۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ کو اپنا دوست بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کی توبہ اللہ کی طرف درست ہو اور اللہ کی محبت میں مخلص ہو تو یہ چیز مخلوق سے اراض کرنے کا خود بخود تقاضا کرتی ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اخلاص ہو۔ در حقیقت محبت حق سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کا اخلاص اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ دشمنی کا نام ہے۔ جو کوئی بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ اللہ سے جدا ہوتا ہے، اور جو شخص خواہشات سے رشتہ توڑ دے وہ اللہ کی محبت سے آرام پا لیتا ہے۔ بس اپنے حق میں تو خود ہی تمام مخلوق سے، لہٰذا جب تو نے اپنے آپ سے ہی اراض کر لیا تو گویا تمام مخلوق سے تو نے اراض کر لیا، اور اگر تمام مخلوق سے تعلقات منقطع کرنے کے باوجود تو اپنی ذات کی طرف متوجہ رہا تو یہ تو نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ استقامت دو چیزوں پر موقوف ہے، اور طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک کا تعلق پہچاننے سے ہے اور دوسری کا کرنے سے۔ جو چیز پہچاننے کے قابل ہے اس کا تعلق اچھائیوں اور برائیوں میں اللہ کی تقدیر کو حق جاننے کے، پوری دنیا میں حق تعالیٰ کے امر کے بغیر کوئی ساکن متحرک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی متحرک ساکن ہو سکتا ہے، اور جو چیز کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائے، معاملات کو درست رکھے اور حلال و
حرام کی تمیز کرے، کیونکہ اللہ پاک کی تقدیر کسی بھی صورت میں اس کے حکم کو چھوڑنے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ پس مخلوق سے اعراض اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بھی اعراض نہ کرے، اور جب اپنی ذات سے اعراض کر لے گا تو پوری مخلوق اللہ کی مراد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور جب تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو خود اللہ کے احکام کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بس مخلوق کے ذریعے آرام پانے کی کوئی صورت نہیں، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور چیز سے تو خلاصی پانا چاہے تو پھر تو غیر سے خلاصی حاصل کیوں کہ غیر سے چھٹکارا حاصل کرنا توحید حق کو دیکھنا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ آرام کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے کسی غیر کی صحبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اپنی صحبت اپنے نفس کی خواہشات کو پا لینے کے لیے ہوتی ہے۔ تم اللہ کے تابع بنو، مخلوق تمہارے تابع ہوگی۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا، بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر نے جو روحانی مریض تھا انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے کمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور باواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئی جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے، اللہ والوں کی صحبت نجات کا ذریعہ ہے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی ندامت سے ایک آہ بھری اور کہنے لگا افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہو گئی، دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ نے یہی برکت رکھی ہے کہ سخاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، دلوں پر حکمرانی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت۔ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحے وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔